الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام سادات کرام، دوستو، پیارے بچاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور کروڑہاں نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ حاضرین، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بڑی نعمتوں سے ہم کو نواز کر جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں ہم کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ایک کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے کلام مجید و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیہ مقدسہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے بھی ذرے برابر خیر کا کام کیا اس کو بھی اس خیر کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور جس نے ذرے برابر شر کا کام کیا اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری ایک حدیث مقدسہ جو بخاری شریف کا آج کل قبلہ حضور شیخ الاسلام کا درس چل رہا ہے، اس میں قبلہ حضور نے بخاری شریف کے درس میں پہلی جو حدیث مقدسہ پیش کی ہے اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جزی نیز بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا آپ کی نیت اس کے مطابق آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ آپ خیر کا کوئی بھی ظاہری عمل کریں یا باطنی عمل۔ ظاہری عمل جو ہم اپنے جسم سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے اور پیروں سے کرتے ہیں، اور دوسرا ایک باطنی عمل ہے جو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، دل سے، اپنی چاہت سے، خواہش سے کرتے ہیں، وہ باطنی عمل۔ تو ان کا دونوں کا اجر اگر ہم نیتوں تک لے کے جائیں اور نیت کو دیکھیں تو عمل کا جو بھی یعنی نتیجہ ہوگا وہ نیت پر ہوگا۔ نیت کے بہت سے درجات ہیں، اس پر قبلہ حضور کی ایسی بہت بڑی کتاب بھی ہے النیہ پر، اور بخاری شریف میں ایک پورا کتاب بھی ہے، اور دوسرا قبلہ حضور نے غالباً 2012 میں پورا 10 دن کا خطاب بھی فرمایا ہے۔ وہ یہ تینوں چیزیں آپ کو ریفرنس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ اس میں بہت اچھی اور نکات بیان کیا ہے۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بخاری شریف کا آغاز اسی حدیث مقدسہ سے کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بعد روح زمین پر سب سے اعلیٰ کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ حدیث مقدسہ ساری کی ساری افضل ہی ہوتی ہے، اعلیٰ ہی ہوتی ہے، مگر نظم، ترتیب اور شان اور صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا درجہ بہت بلند آتا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث مقدسہ ہے، تو ہم نیت کو پہلے دیکھیں۔ نیت کے بہت سے اقسام میں اس میں سے چند اقسام آپ کو گن کے بتاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے عمل کر رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے نماز قائم کی، نماز پڑھی، یہ عمل بہت اچھا ہے، اللہ اور رسول کی نگاہ میں اعلیٰ ہے، افضل ہے،
اور نیت ہے وہ بھی افضل اعلیٰ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہم کو، تو اس کا درجہ سب سے بلند ہوگا، کیونکہ نیت بھی اچھی ہے اور جو فعل جو کام کر رہے وہ بھی اچھا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا الٹ ہے کہ کام جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے اور نیت ہے وہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے، تو اس کا درجہ سب سے نچلا ہوگا، نچلا درجہ ہوگا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے مگر نیت اچھی نہیں ہے، تو ایسا جو بھی کام ہوگا وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت صحیح نہیں ہے اس کی نیت، اور کام ظاہری اعتبار سے اچھا ہو رہا ہے کہ یہ میں اگر کام کروں گا تو اچھا ہوگا، مگر نیت صحیح نہیں ہے تو ایسا منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے ظاہری اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے، اور شریعت کے مخالفت بھی نہیں ہے، مگر اگر کوئی نیت صحیح ہو اور شریعت کے حساب سے وہ کام اچھا نہ ہو تو نیت کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا، نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو آپ نے کسی کی چوری کر دی، آپ نے کسی کی چوری کر لی آپ نے، اور اس کو جب پکڑا گیا تو وہ کہا کہ نیت تو میری یہ تھی کہ یہ پیسہ میں کسی غریب کو دوں گا، تو یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی نیت پر اعتبار نہیں ہوگا، کسی کو مار دیا تو یہ بھی نیت پر اعتبار نہیں ہوگا، نیت یہ میری نیت تھی، نیت پر اعتبار دہشت گردی کر دی اس نے کہا کہ میری نیت اچھی تھی، تو نیت پر پھر عمل پہ ہوگا، فیصلہ کس پر ہوگا؟ عمل پہ ہوگا۔ مگر اس کے مقابلے میں شریعت کے اعتبار سے کوئی کام خلاف نہ ہو اور نیت اچھی ہو، ایسا اگر کوئی اس سے کام صادر ہو جائے تو وہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثال دے دوں آپ کو، کل قیامت کے دن دو بڑی مثالیں دے دوں، جو یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں کو بلائے گا، ایک عالم کو، ایک شہید کو اور دوسرا سخی کو۔ یہ بھی مثالیں ہیں، مثال میں طور پہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے اس حدیث مقدسہ میں۔ اس پر دوسری چیزیں بھی چسپاں کر سکتے ہیں آپ کہ ایسی بہت سے ایسے کام ہیں، اگر اس طرح کے ہوں گے تو سارے کے سارے کام ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ کل قیامت میں ایک عالم کو، قاری کو، جو دین کا یعنی دعوے دار ہوگا تو ظاہری وضاحت بھی دین کا رکھتا ہوگا، مگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ بڑا عالم کہیں، صوفی کہیں، سنت کہیں، مصلح الامہ کہیں، بہت سے بڑے بڑے القاب بھی اس کو دے دیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، صوفی ہے، اچھے کام کرتا ہے، مگر اس کی نیت اچھی نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، علم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے قرآن کو بہت پھیلایا، یہ کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو بھی کام کیا علم دیا گیا تھا، اس لیے کیا کہ لوگ اس کو واہ واہ کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اچھا کلام پڑھتا ہے، کتنا دنیاوی اچھا کلام پڑھتا ہے، دینی اچھا کلام پڑھتا ہے، کتنا اچھا کام کرتا ہے وغیرہ۔ تو جو بھی اس کی نیت تھی وہ اس کو درجہ دنیا میں مل گیا، اب آخرت کے لیے تو اس نے کیا نہیں تھا، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہو کر عالم اس آدمی کا علم نہ بچا سکا، کیونکہ نیت اچھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جا۔ اسی طرح دوسرے شخص کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے کیا نعمتیں دی تھی مولا، تو نے مجھے دولت دی تھی، اتنے غریبوں کے مکان بنا دیے، اتنے غریبوں کے یعنی ہر روز میں پیٹ بھرتا تھا، اتنی سخاوت کی ہے، اتنے لوگوں کو کام آیا ہوں وغیرہ وغیرہ، بہت بہت اچھے کام، ظاہری مال کے اعتبار سے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ سارا گنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
جو تیرا نام تھا، جو نیت تھی تجھے دنیا میں، وہ مل گئی، تیرا نام مل گیا دنیا میں، اور آخرت کے لیے تو نے تو کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں لے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلائے گا، شہید کو، اے شخص ہے شہید، تجھے میں نے کیا نعمتیں دی تھی مولا؟ بہت سی نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں میں ایک نعمت مولا زندگی حیات دی تھی مولا جو سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے حیات کی، تندرستی۔ اے میرے مولا، یہ میں نے جو میری جان تھی وہ قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری نیت یہ تھی کہ اگر گیا تو جنگ کے اندر اور شہید ہو گیا تو لوگ تجھے شہید کہیں گے، شہید کہیں گے، اور بچ کے آ گیا تو غازی غازی کہیں گے، بہادر کہیں گے، پہلوان کہیں گے، اتنوں سے لڑا یہ کہیں گے، ان سے لڑا یہ کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تو چاہتا تھا، دل میں جو نیت تھی تو وہ تو کہلا گیا دنیا کے اندر، اب اس شہید کو بھی جہنم میں لے جا۔ اس طرح ہزارہ نیتیں دیکھ لو، ہزارہ کام اس طرح کے دیکھ لو کہ یہ کام کیا، یہ کیا کام، اچھے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے گنتے آؤ، اور نیت اس میں پیچھے کیا ہے؟ نیت اس میں پیچھے کون سی ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ سخی کہیں، لوگ مجھے صوفی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں، فلاں کہیں وغیرہ وغیرہ، سارے جتنے بھی کام ہیں اس کے پیچھے کس کو دیکھا جائے گا؟ نیت کو دیکھا جائے گا۔ ہزارہ کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے کام اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا وہ کام، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جتنے بھی سارے اچھے کام تھے وہ اس کو بچا نہ سکے، علم بھی نہ بچا سکا، عمل بھی نہ بچا سکا، کوئی بھی چیز بچا نہ سکے۔ کس وجہ سے؟ اس کی نیت میں کھوٹ تھی۔ پتہ چلا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن یہ ایک مثال، ایسی اس مثال میں بہت سے کام آ سکتے ہیں اور نیتیں بھی نکل سکتی ہیں۔ اس کے اقسام ہیں، 9 اقسام اس میں بھی، بڑی بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دوسرے اس کے اور اس میں دو نیتیں بھی آ گئی اس میں، اور 2 نیتوں کی ایک مثال میں اس میں آ جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے آدمی ادھر آ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بلایا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ جو مسجد دکھ رہی ہے نا وہ تو نے بنائی ہے، یہ جو مدرسہ دکھا رہا ہے دکھایا جائے گا اس کو کہ دکھ رہا ہے نا یہ مدرسہ تو نے بنایا تھا، یہ غریبوں کو جتنے بھی غریب دکھائی دے رہے ہیں وہ تم کھلاتے تھے اس کو، یہ جو مسافر خانہ ہے، یہ روڈ ہے، یہ پل ہے، یہ غربا ہے، یہ مساکین ہے، جتنے بھی اچھے اچھے کام، یہ درگاہ شریف ہے، یہ سارے کے سارے مسافر خانے وغیرہ وغیرہ اچھے کام کے دکھائی دے کر مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ سارے تو نے بنائے ہیں۔ تو وہ تو کل قیامت کے دن یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ مغالطہ ہو گیا ہے، بھول گیا ہے، کیا ہے اس کے دل میں آئے گا، ایسے فرشتے کہیں گے کہ سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے کیے نہیں ہیں اور میرے کھاتے میں کیسے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے دیکھ، یہ ساری کی ساری مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، روڈ ہے، پل ہے، مسافر خانے ہیں، غریبوں کو کھلانا ہے، سب لوگوں کے کام آنا ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں اے بندے ظاہری اعتبار سے تجھ سے یہ صادر نہیں ہوئے، نہ کر سکا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ اے مولا اگر تو مجھے دولت دے، اے مولا اگر تو اتنی دولت دے تو میں مسجد بناؤں، اولیاء اللہ کے دربار بناؤں، یہ روڈ بناؤں، یہ پل بناؤں، یہ مسافر خانے بناؤں، اتنے غریبوں کو مسکینوں کو کام آؤں، کھانا کھلاؤں۔ نیت پکی تھی مگر وہ کام تو نے نہ کر سکا، کیوں کہ وسائل کی وجہ سے وہ کام، نیت تھی، نیت صحیح تھی تیری، مگر وہ کام اگر علم دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں اتنی لوگوں کی اصلاح کرتا، اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا، یہ اصلاح کرتا، یہ برائی اس کو چھوڑاتا، شراب چھوڑاتا، جوا چھوڑاتا، مسجد کی طرف لے آتا، بے نمازیوں کو نمازی بناتا، خاصق یعنی اچھی اچھی نیتیں تیری تھی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کا جو عمل ہے نا، مومن کا عمل اس سے نیت اس سے بہتر ہے اس کی، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہے اس کی اچھی نیت کر لو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا جو درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہی کرتا ہے، مگر آخرت میں اس کو درجہ وہ من و وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔